إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. معزز سامعات اور پیاری بچیوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک اور مرتبہ ہفتہ واری پروگرام برائے خواتین کے اصلاحی پروگرام میں شریک ہونے کو سننے اور سنانے کا موقع اللہ رب العالمین نے عنایت کیا۔ ابھی آپ نے چند بچیوں کو، چند طالبات کو تقریر کرتے ہوئے سنا۔ یہ طالبات کو تقریر دینے اور تقریر کرانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ان طالبات میں تقریری صلاحیت کو پیدا کی جائے اور ان کے اندر جو خواہشات ہیں وہ خواہش کو، نیک خواہش کو ہم پروان چڑھائے، انہیں ایک اچھے مقررہ بنائے، دین کے کچھ باتیں انہیں سکھائے اور ان کی تربیت کی جائے تاکہ آگے چل کر کے یہ قوم میں خواتین کی اصلاح میں کامیاب ہو سکے۔ ابھی جو طالبات نے آپ لوگوں کے سامنے تقاریر کیے ہیں، یہ طالبات کسی ادارے کے فارغات یا عالمہ نہیں ہیں، بلکہ یہ طالبات اسکول پڑھنے والے طالبات ہیں۔ اردو زبان صحیح طرح سے لکھنا پڑھنا بھی ان کو آتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ طالبات کو تقریری صلاحیت، تقریر کرنے کا انداز اور طریقہ بتا کر کے ان کے اندر ہمت کو پیدا کرے۔ تو لہذا یہ طالبات جو ٹوٹی پھوٹی زبانوں میں آپ کے سامنے آ کر کے باتیں کرتے ہیں اور کچھ تقریر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ خود ان کی ایک بہت بڑی ہمت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تعلیم میں بلندیاں عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو قدم قدم پر کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، اور جو کچھ باتیں یہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان کو اللہ رب العالمین زندگی کے ہر موڑ میں کامیاب کرے۔ اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ معزز سامعات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت جسے میں نے تلاوت کیا، وہ چھوٹی سی سورت کے آخری جو آیت کا ٹکڑا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک 10-15 منٹ کچھ باتیں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اور آپ سے امید بھی ہے کہ آپ اسے بغور سنیں گے اور اپنے زندگیوں میں اسے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ محترم خواتین اسلام، آج ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہم ہمارے معاشرے میں آج نظر ڈالیں تو آپس میں مسلمان، ہر انسان ایک دوسرے کا دشمن نظر آتا ہے۔ کہیں نہ کہیں جا کر کے دیکھو، ہر انسان کے اندر کہیں بیماریاں، کہیں ایسے گناہ اس کے زندگی میں ہو رہے ہیں
جسے آدمی کو احساس بھی نہیں ہے۔ اگر وہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے اگر سوچے کیا ہم نے صبح سے شام تک جو کام کیا ہے، جو مصروفیت ہماری رہی، یہ مصروفیت میں کیا ہم نے نیکیاں کیے ہیں یا گناہ کیے ہیں؟ اگر نیکیاں کیے ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اور اگر گناہ ہوئے ہیں تو اللہ رب العالمین سے توبہ کرے اور آئندہ اس طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر میں ہو، ہمارے معاشرے میں ہو، ہمارے بستیوں میں ہو، ہمارے بازاروں میں ہو، ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ہو یا ہمارے کمپنیوں میں ہو، جہاں کہیں بھی دو چار افراد مل کر کے جم کر کے کام کرتے ہیں، وہاں ہر دو آدمیوں میں ایک آدمی ایک دوسرے کے بارے میں حسد کی بیماری میں مبتلا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے جلنے کی بیماری میں مبتلا ہے۔ بھائی بھائی سے جل رہا ہے، دوست دوست سے جل رہا ہے، بہن بہن سے حسد کر رہی ہے، ہر آدمی اپنے دوسرے آدمی سے، دوسرے ساتھی سے دشمنی کر رہا ہے، بغض اور عداوت کے اندر مبتلا ہے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ظلم اور زیادتی نہ کرو، بلکہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارے، اور تمام خواتین آپس میں بہن بہن بن کر کے زندگی گزارے، کوئی کسی کے بارے میں بغض اور حسد نہ کرے۔ ہم سوچتے ہیں کہ حسد دو معنی میں آتا ہے۔ حسد کا ایک معنی سامنے والے کے اندر جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ نعمت کو دیکھ کر کے جلنا ہے، اور اس کے اپوزٹ میں ایک آتا ہے رشک۔ اسلام میں رشک جائز ہے، حسد گناہ ہے۔ حسد اندر سے انسان کو کھا جاتا ہے۔ جو آدمی اپنے دل میں حسد رکھ لیتا ہے وہ آدمی حسد کی آگ میں جل کر کے خاک ہو جاتا ہے۔ سامنے والے پر جو ہم حسد کرتے ہیں اسے تو نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے ہم خود برباد ہو جائیں گے، حسد کی وجہ سے ہمارا سکون چلے جائے گا، حسد کی بنا پر ہم دنیا میں بدنام بھی ہو جائیں گے، ذلیل بھی ہو جائیں گے، رسوا بھی ہو جائیں گے، ناکام بھی ہو جائیں گے، کبھی کامیاب اور کامران ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حسد کی بیماری سے بچے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ حسد کون کرتا ہے؟ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا۔ حسد ہر انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے، بہن بہن سے حسد کرتی ہے، دوست دوست سے حسد کرتا ہے۔ دیکھو، پوری دنیا میں سب سے پہلے حسد کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے وہ حسد کو زیادہ تر پڑون چڑھا کر کے، حسد جب کسی انسان کے دل میں آ جاتا ہے، پہلے حسد ہوتا ہے، اس کے بعد بغض آتا ہے، اس کے بعد نفرتیں آتی ہیں، اس کے بعد دشمنیاں آتے ہیں، اس کے بعد وہ انسان سامنے والے انسان کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، صرف حسد کی بنیاد پر۔ دیکھو، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، یہ دونوں بھی ایک باپ کے بچے ہیں، دونوں بھی آپس میں سگے بھائی ہیں، لیکن دونوں کے درمیان میں جب حسد کی آگ لگی تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرنے پر تیار ہو گیا اور قتل کر دیا۔ حابیل اور قابیل کے درمیان میں بحث ہوئی، تکرار ہوئی۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ حکم دیا گیا کہ حابیل اور قابیل دونوں بھی اللہ کے راہ میں قربانی کو پیش کیا جائے۔ اگر دونوں میں سے جس کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا وہ نیک انسان ہے، اچھا انسان ہے، اس کی بات مان لی جائے، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوگی وہ باطل پر ہے، حق پر نہیں ہے۔ اب اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا، اللہ کے راہ میں کچھ لا کر کے دے دیتے، یا جانور کو لا کر کے دے دیتے، یا کچھ چیزوں کو لا کر کے رکھتے تو آسمان سے آگ آتی اور وہ چیز کو کھا کر کے چلے جاتی۔ تو بہرحال حابیل اور قابیل کے درمیان میں قربانی کا مسابقہ ہوا، قربانی کا حکم ہوا، تو اللہ رب العالمین نے قابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور حابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔
بس اسی بنیاد پر قابل کا بھائی حابل نے قابل کے اوپر حسد کرنے لگا، جلنے لگا۔ اس کے دل میں یہ ارادہ آیا کہ اللہ نے میری قربانی قبول کیوں نہیں کیا، اور اس کی قربانی اللہ نے قبول کیوں کر لیا۔ اس کی وجہ سے حابل حسد کرنے لگا، جلنے لگا۔ وہ حسد بڑھتے 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 یہاں تک بڑھ گیا کہ حابل نے ایک دن قابل کو قتل ہی کر دیا۔ تو اسے پتا چلا کہ حسد کی بنیاد پر جو آدمی دنیا میں زندگی گزارتا ہے، حسد انسان کو رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھاتے انسان کو قتل کرنے پر لے کر کے چلے جاتا ہے، اور انسان اس کی وجہ سے قتل کر جاتا ہے، جیسے کہ قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ پوری دنیا میں قتل کا سب سے پہلا جو جرم ثابت ہوا، وہ جرم آ کر کے قابل کے ہاتھوں سے ہوا، اور وہ بھی حسد کی وجہ سے۔ اب حسد آپس میں تجارت کرنے والے دو پارٹنر جب ہوتے ہیں، یہ دو پارٹنر کے درمیان میں بھی حسد آتا ہے، بھائیوں کے درمیان میں بھی حسد آتا ہے، مالداری کی وجہ سے بھی حسد آتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے بھی حسد آتا ہے، علم کی بنیاد پر بھی حسد آتا ہے۔ بہت سارے کام دنیا کے اندر ایسے ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان پر حسد کرنے لگتا ہے، اور حسد کی وجہ سے جلنے لگتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ حسد دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنے لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بھائی سے حسد کرتا ہے، بہن سے حسد کرتا ہے، بیوی شوہر سے جلتی ہے، شوہر بیوی سے جلتا ہے۔ یہ حسد کی بنیاد ہر ایک کے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ ایک دوست تجارت میں ترقی کر گیا تو اس کا دوست اسے حسد کرنے لگتا ہے۔ یہ خوبصورت لڑکی اگر سہیلی ہے تو دوسری سہیلی کو دیکھ کر کے وہ جلنے لگتی ہے۔ حسد کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے سے ناراض ہے، اللہ کے فیصلے پر ناراض ہیں۔ یہ کہتے ہیں حسد کر کے، اے اللہ تو نے اسے خوبصورت کیوں بنایا، مجھے بدصورت کیوں بنایا، اسے مالدار کیوں بنایا، مجھے غریب کیوں بنایا، اسے عزت کیوں دیا اور مجھے ذلیل کیوں کیا۔ تو اس بنیاد پر بندہ حسد کر کے اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ ہم تیرے فیصلے سے ناراض ہیں۔ یاد رکھو، اگر کوئی آدمی اللہ کے فیصلے سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کو اپنا خالق اور مالک نہیں مانتا ہے، تو پھر یہ انسان دنیا میں کہاں سے ترقی کرے گا۔ آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں۔ بھائی کا دشمن ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ لوگ سنے ہی رہیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کی دو جو بیویاں رہی، ان کے جو 12 بچے تھے، یعقوب کے 12 بچے تھے۔ 12 بچے میں سے بنیامین اور یوسف یہ دونوں ایک ماں کے بچے تھے۔ دوسری بیوی کے 10 بچے تھے۔ ان میں یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت لڑکے تھے، بڑے ذہین تھے، بڑے چالاک تھے، بڑے اخلاق والے، بڑے اچھی فطرت کے تھے۔ اس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام یوسف کو زیادہ چاہنے لگے۔ اب یہ یوسف کو یعقوب کا زیادہ چاہنا ان کے دوسرے جو بھائی ہیں وہ بھائیوں میں سے کسی بھی ہضم نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ میں حسد کیا، جلن محسوس کیا۔ اب یہ حسد، یہ بغض اتنا زیادہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا، اور اسی ارادے سے یوسف کو گھر سے لے کر کے جنگل تک بھی چلے گئے۔ یہ الگ بات کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل ہونے نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ لیکن بتانا میں یہاں پر یہ چاہتا ہوں، یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو قتل تو نہیں کیا، لیکن حسد کی بنیاد پر یوسف کو لے جا کر کے چھوٹے سے معصوم سے ننھے سے مننے سے بچے جو یوسف علیہ السلام ہیں، یوسف کو بے رحمی کے ساتھ میں ایک ایسا کنواں جس کے اندر بہت گہرا کنواں تھا، وہ گہرے کنویں میں، جنگل کے اندر کنویں میں ڈال کر کے چلے گئے۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ میں جو کام کیا، جو ظلم کیا، جو زیادتی کیا، قتل کا ارادہ کیا، انہیں لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا، ان سے نفرت آ کر کے کر لیے۔ یہ نفرت، یہ سب دشمنیاں سب کے سب بھی حسد کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو اسے پتہ چلتا ہے حسد کرنے والے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک بڑا بھائی اگر ترقی کر لیتا ہے تو چھوٹے بھائی اسے دیکھ کر کے جلنے لگتے ہیں۔
چھوٹا بھائی تجارت میں اگر ترقی کر جاتا ہے تو اسے دیکھ کر کے دوسرے بھائی اسے جلنے لگتے ہیں، یہ کوئی عزت اور مرتبہ اگر ملتا ہے تو اسے دیکھ کر کے جلنے لگتے ہیں۔ تو لہذا یہ دنیا کے اندر، دنیا کے ہر کونے کونے میں یہ ہر گھر کی بیماری ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا ہر گھر کی نہیں بلکہ یہ ہر دل کی بیماری ہے۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے جلتا ہے، ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے۔ تو لہذا اپنے آپ کو حسد سے بچائے، حسد نہ کرے، جلسی فیل نہ کرے۔ ہاں رشک کر سکتے ہیں۔ رشک کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزوں میں رشک کرنا جائز ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمارے سامنے، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان میں اگر کوئی آدمی مالدار ہے، اللہ نے اسے دولت دیا ہے، اللہ نے اسے دولت سے نوازا ہے، اگر یہ مالدار آدمی اپنے مال کو اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتا ہے، غریبوں میں بھی بانٹتا ہے، صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہے، تو یہ مالدار کو دیکھ کر کے ہمیں اپنے دل میں یہ ارادہ کر سکتے ہیں، یہ رشک کر سکتے ہیں، اے اللہ جیسے تو نے اسے مال اور دولت سے نوازا ہے ایسے مال اور دولت سے تو مجھے بھی نواز، تاکہ میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں، میں بھی غریبوں کی مدد کروں، میں بھی تیری رضامندی حاصل کروں۔ اسے کہتے ہیں رشک۔ اگر کسی آدمی کو اللہ نے دولت دیا ہے، تقریری صلاحیت دیا ہے، پڑھنے کی صلاحیت دیا ہے، اچھا پڑھتے ہیں، اچھا لکھتے ہیں، اچھا خدمت کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، تو ایسے انسان کو دیکھ کر کے دوسرا انسان اللہ سے یہ دعا کرے، یہ رشک کرے، اے اللہ جیسے اسے تو صلاحیت دیا ہے ویسی صلاحیت مجھے بھی دے، تاکہ میں بھی دین کی خدمت کروں، میں بھی اچھی تقریر کروں، میں بھی اچھا لکھنا سیکھوں، میں بھی اچھا پڑھنا سیکھوں، میں بھی یہ لکھنے پڑھنے کے ذریعے سے تیری دین کی میں خدمت کر سکوں، مجھے بھی ویسا علم دے، مجھے بھی ویسی صلاحیت دے، مجھے بھی ویسا مال دے۔ یہ کہہ کر کے اللہ سے دعا کرنا یہ رشک کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ اے اللہ اسے جو دیا ہے نا وہ پورے کا پورا بھی ختم کر دے، مجھے دے ڈال، اسے برباد کر دو۔ حسد زوال نعمت کی تمنا کرنے کو حسد کہتے ہیں۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ سامنے والے کی جو خصوصیت ہے، خوبصورت ہے، اے اللہ اس کی خوبصورت کو بدصورت میں بدل دے اور مجھے خوبصورت دیا، اے اللہ اس کے مال کو پورا چھین کر کے مجھے دے ڈال، اے اللہ اسے بیماریاں دے ڈال، اے اللہ اسے ذلیل کر دے۔ تو سامنے والے کی نعمتوں پر جل کر کے اس کی نعمت کو ختم ہونے کے لیے ارادہ کرنا، اسے جلسی کہتے ہیں، اسے حسد کہتے ہیں۔ تو لہذا یہ حسد ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ حسد کرنے والے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسد کرنے والا دل کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ دل جنت میں جائے گا جو ہمیشہ پاک اور صاف رہتا ہے، دوسروں کے بارے میں حسد نہیں رکھتا ہے، جلسی نہیں رکھتا ہے، عداوت نہیں رکھتا ہے، دشمنی نہیں رکھتا ہے، بغض نہیں رکھتا ہے، برے خیالات نہیں رکھتا ہے، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اچھا کرتا ہے، اچھا دیکھتا ہے، اچھا سنتا ہے، تو ایسا انسان ہی ایسا اچھا دل لے کر کے جنت کو جائے گا۔ لیکن جو دل کے اندر دشمنیاں ہو، عداوتیں ہو، نفرتیں ہو، بغض ہو، دشمنیاں ہو، تو ایسا دل رکھنے والا انسان کبھی بھی جنت کو ہرگز نہیں جائے گا۔ تو لہذا خلاصہ کلام کے طور پر میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنے دلوں کو پاک رکھیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی، اپنے بھائی بہنوں کے بارے میں بھی، اپنے معاشرے والوں کے بارے میں بھی، ہر وہ انسان جس سے ہم میل جول رکھتے ہیں، ہر انسان کے بارے میں ہم اچھا خیال رکھیں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں، کبھی بھی حسد نہ رکھے، کیونکہ حسد چھوٹا گناہ دکھتا ہے لیکن یہ پروان چڑھتے 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 حسد نفرتوں کو پیدا کرتا ہے، لوگوں کو دور کر دیتا ہے، دشمنیوں کو پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان حسد کی آگ میں جلتے ہوئے رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین یہ حسد اتنا بڑا گناہ ہے، یہ حسد اتنی بڑی بیماری ہے جس سے بچنے کے لیے رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کرتے ہوئے آیتوں کو نازل کر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اے اللہ میں ہر حسد کرنے والے کے حسد سے تیری میں پناہ چاہتا ہوں،
ومن شر حاسد اذا حسد، اے اللہ حسد کرنے والوں کے حسد سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہر ہمیشہ یہ دعا پڑھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام یہ دعا کرتے تھے، اور رات میں سونے سے پہلے اپنے بستر میں بیٹھ کر کے بھی دعا کرتے تھے۔ اس کا معنی ہے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا کرے، اللہم احفظنا من کل حاسد اذا حسد، اے اللہ میں ہر حسد کرنے والے کے حسد سے تیری پناہ چاہتا ہوں جبکہ وہ حسد کرتا۔ وَمِن كُلِّ ظَالِمٍ إِذَا ظَلَمَ، اے اللہ میں ہر طرح کے ظلم کرنے والے کے ظلم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جب وہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے میرے اوپر ظلم کرتا ہے۔ باغیوں کے بغاوت سے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اور پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے، میں آپ تمام سے یہ درخواست کرتا ہوں، آپ تمام کو میں پیغام دیتا ہوں، یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ حسد سے اپنے دلوں کو خالی کر دو، حسد سے اپنے دلوں کو پاک کر دو۔ جس آدمی کے بارے میں ہمارے دل میں حسد آیا ہوا ہے، ہم اللہ سے دعا کر دے، اے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دے، اے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دے، اے اللہ اس کے علم میں اضافہ کر دے، اے اللہ اس کے مال میں اضافہ کر دے، اے اللہ اس کی کمائیوں میں برکت دے دے۔ یہ دوسرے انسان کے حق میں دعا کرنا، یہ دعا کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا۔ اسلامی تعلیمات ہم کو یہ حکم دے رہے ہیں، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے جلنے کا حکم ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، نہ اسلام کے اندر اس کا حکم ہے۔ تو لہذا میری عزیز ماؤں اور بہنوں، میں تمام سے بھی درخواست کرتا ہوں دوسرے لوگوں تک بھی یہ پیغام کو پہنچائے، اپنے دل کو بھی حسد کی آگ سے حفاظت کرے، حسد کی آگ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی ٹاپک کے اوپر میں نے آج جمعہ کا خطبہ بھی دیا ہے، اس کے اندر تفصیلات بہت سارے ہیں، آپ لوگ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو کلیہ بنات المسلمین کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے اندر بھی میں نے تفصیل کے ساتھ میں بتا دیا ہے حسد، اس کی بیماریاں، اس کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ بہت سارے نقصانات حسد کے ہیں، اس لیے حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ جس انسان کے دل کے اندر یہ چیزیں داخل ہو جاتے ہیں پھر کبھی بھی وہ انسان کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ حسد سے اپنے آپ کو بچائے، حسد سے اپنے دلوں کو پاک رکھے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہے تو ضرور اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ بس انہی چند باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے یہاں پر جمع ہو کر کے بیٹھنے سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کے گناہوں کو تو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے رشتہ داروں کے گناہوں کو تو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے بھائی بہنوں کے گناہوں کو تو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کے گناہوں کو تو معاف فرما، اے اللہ ہمارے تمام رشتہ داروں کے گناہوں کو تو معاف فرما۔ جتنے بھی لوگ زندے ہیں رب العالمین ان کے اوپر تو رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، اور جو لوگ ہمارے رشتہ داروں میں سے، والدین میں سے جو جا چکے ہیں رب العالمین ان سب کے قبروں کو تو نور سے منور فرما، اور ہمیں جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، دین پر قائم رکھ، سچی باتیں کہتے کہتے، سچی باتیں سنتے سنتے ہماری وفات ہمیں مرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جب ہماری وفات ہو دین اسلام پر ہماری وفات ہو۔ اقول قولی آمین، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔